درندے اور بھیڑیے باپ نے اپنی 7 دنوں کی معصوم بچی کو، جو اس کی پہلی اولاد تھی، اس کو 5 فائر مار کے شہید کر دیا۔ اس ننھی منی معصوم کلی کو اس نے گولیوں کا نشانہ بنا کر خاک و خون میں ملا دیا۔ اب اس بچی کی کون سی خطا تھی؟ یہ کہ وہ اس بچی کا باپ تھا، اور اس بچی کا یہ گناہ تھا۔ اس بچی کا کیا گناہ تھا؟ کیا یہ گناہ تھا کہ وہ اس باپ کے گھر میں پیدا ہو گئی؟ یہ بھی اس کا گناہ نہیں تھا۔ رب العالمین کی عطا تھی جو وہ باپ اپنے سر نہ اٹھا سکا۔ اللہ کی نعمت تھی جس نعمت کو وہ باپ نہ حاصل کر سکا۔ اللہ کی دین تھی جو وہ باپ نہ لے سکا۔ اللہ کی رحمت بن کے اس پہ برسی تھی، لیکن وہ باپ اللہ کی رحمت کے قابل نہیں تھا۔ تو اس معصوم بچی کو 5 گولیاں مار کر، آپ اندازہ کیجئے، ذرا سوچئے کہ معصوم کی بچی کو 5 گولیاں جب اس کے سینے میں اتری ہوں گی تو آسمان بھی لرز گیا ہوگا۔ اللہ کی نعمت اور اللہ کی رحمت پر جب سے وار کیے ہوں گے تو اللہ کتنے جلال میں آئے ہوں گے کہ ایک معصوم سی ننھی پری کو باپ کہلانے والے شخص نے، جس نے دنیا کے سارے باپوں کے سر شرم سے جھکا دیے، وہ شخص باپ کہلانے کے لائق نہیں۔ وہ درندہ، وہ بھیڑیا، ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے جو اسلام اور جو پاکستان پر دھبا ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مذہب بھی بدنام ہوتا ہے، ملک بھی بدنام ہوتا ہے، جبکہ نہ مذہب اس جرم کی اس کی حمایت کرتا ہے، اور نہ ہی وہ ملک اس جرم کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ سخت ترین مذہب بھی ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، اور ملک بھی ایسے شخص سے نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وقتی طور پر دنیا میں اس مذہب کا، اس ملک کا شخص اور وہ مذہب اور وہ ملک جگ ہنسائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسی بدنامی کروانے والے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ اللہ نے اگر تمہیں بیٹی دی ہے تو تم کیوں نہیں سوچتے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں والدین ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، وہ بیٹی کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن بیٹی نہیں ہو رہی، اور ہزاروں لاکھوں والدین ایسے ہیں کہ بیٹے ہیں لیکن بیٹیاں نہیں ہیں، وہ بیٹیوں کے لیے ترس رہے ہیں۔ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ باہر سے بچوں کو گود لے رہے ہیں اور بیٹیاں لے رہے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ سفاک باپ، یہ ظالم درندہ بھیڑیا باپ اپنی ایک معصوم بچی کو، 7 دنوں کی معصوم بچی، 5 گولیاں اس کے سینے میں اتارتا ہے کہ مجھے پہلی اولاد بیٹا چاہیے تھا۔ ظلم، جبر، سفاکیت، درندگی کی انتہا ہے۔ یہ سارے کا سارا ظلم، جبر، یہ اسلام سے دوری، رب العالمین سے، پیغمبر اسلام کی تعلیمات سے دوری کی بنا پر ہے۔ ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلاتا ہے، جس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے، جس کو جب حاصل کیا تو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے قربانیاں اس لیے دی تھی کہ یہاں پہ نظام مصطفیٰ کا نظام رائج ہوگا، یہاں پہ نظام خلافت راشدہ کا قیام ہوگا۔ اب وہ نظام نہ ہونے کی وجہ سے آج اس ملک میں طرح طرح کے نت نئے ظلم اور جبر جب سامنے آتے ہیں تو انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ کفار مکہ، ہم سنا کرتے تھے، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کفار مکہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے،
لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جب اس دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو انہی لوگوں کو جو اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، ان پہ محنت فرمائی تو بیٹیوں کو وہ عزتیں ملی، وہ رتبے اور مقام ملے، وہ شان ملی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب حضور علیہ السلام کی اپنی بیٹیاں آتی، حضرت ام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضور علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور کملی، اپنی کالی کملی، اپنی چادر اپنے کاندھوں سے اتار کر ام فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اپنی بیٹیوں کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ یہ عزت دی ہے، یہ مقام دیا ہے، یہ رتبہ دیا اسلام نے آ کر بیٹی کو۔ لیکن آج اس کلمہ پڑھنے والے ملک میں، اسلامی جمہوریہ کہلانے والے ملک میں، اور رسول اللہ کا ایک امتی ہونے اور امتی ہونے کا دعویٰ کرنے والا ایک شخص اٹھتا ہے اور اپنی معصوم سی بچی کے سینے میں گولیاں اتار دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیٹی نہیں چاہیے، اس کو بیٹا چاہیے۔ یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہب لمن یشاء اناسا یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے اللہ بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا، یہ اس کی مرضی ہے۔ مگر ہم مسلمان دین سے اتنے دور ہیں، اسلام سے اتنے دور ہیں کہ ہم اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ پہچان سکے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ امت آج اپنے نبی سے جو کٹ چکی ہے وہ اپنے نبی اور نبی کی تعلیمات سے مل جائے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں۔ اور دوسری بات، حکومت وقت اس بات پر بھرپور نوٹس لے اور ایسے مجرم درندے کو کیفر کردار تک پہنچائے، اور ملک میں ہونے والے ایسے واقعات جو آئے روز بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں، ایسے مجرموں کو اسلام، دین اور شرعی سزاؤں کا نفاذ کر کے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں بچوں کے ساتھ زیادتی، بچیوں کے ساتھ ظلم، قتل اور اس طرح کے سارے جو معاملات، جو خرابیاں ہیں، ان کا واحد حل خلافت راشدہ کا یہ جو نظام ہے اس کا نفاذ ہے۔ شرعی سزاؤں کا نفاذ کر دیا جائے تو یہ سارے کے سارے جرم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اسلام ایک ایسا نظام ہے، طرز زندگی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا۔ ہم جمہوریت میں، ہم سیکولرزم میں، ہم دیگر نظاموں میں اپنی کامیابی ڈھونڈتے ہیں، جبکہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے کے بعد، ہمارے پیدا کرنے کے ساتھ جو ہمیں نظام دیا ہے وہ نظام مصطفیٰ ہے۔ ہمارے لیے جو نظام وضع کیا مسلمانوں کے لیے وہ نظام خلافت راشدہ اور نظام مصطفیٰ ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے۔ اس وقت آپ ایک چھوٹا سا فون لیتے ہیں، موبائل فون 1000 روپے کا آپ لیتے ہیں تو اس کے ساتھ اتنی بک آتی ہے جو بتاتی ہے کہ آپ نے اس موبائل کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ اس کا درست استعمال ہو سکے اور یہ خراب نہ ہو اور یہ اپنا مقصد پورا کر سکے۔ اسی طرح اللہ نے جب ہمیں بھیجا تو ہمارے ساتھ ایک قانون و آئین کی کتاب بھیجی ہے، قرآن کریم کو نازل کیا ہے کہ اس کا نظام تم اپنے جسم، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنی طرز زندگی اس کتاب کے مطابق کرو گے تو تم درست رہو گے، درست سمت پر رہو گے اور ٹھیک رہو گے اور کامیاب رہو گے۔ اس سے ہٹ کے اگر تم چھوٹا سا موبائل اگر اس کتاب سے ہٹ کے چلاتے ہو تو تم خراب کر دیتے ہو۔ تو ایک انسانی زندگی جب اس کو وہ کتاب جو اللہ نے ساتھ دی ہے اس کے خلاف چلاؤ گے تو دنیا اور آخرت کی ناکامی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے جاہلانہ حرکتوں سے اللہ تعالی ہماری پوری امت، پوری انسانیت کو دور رکھے اور ہدایت اور نور کی روشنی عطا کرے۔ حکومت وقت کی بھی ذمہ داری ہے
کہ وہ جہاں فحاشی اور عریانی کو طول دینے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، فحاشی کو پروموٹ کر رہی ہے، جہاں دیگر چیزوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کو پروموٹ کیا جاتا ہے، وہیں پہ اسلام اور دین کو پروموٹ کرے۔ لوگوں میں یہ شعور تب آئے گا، لوگوں میں یہ سوچ تب پیدا ہوگی کہ بیٹی وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، جب وہ دین پڑھے گا۔ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا کی کسی بھی شعبے میں بیٹی کی، ماں کی، بہن کی عزت و عظمت نہیں بتائی جاتی، یہ سب اسلام نے بتایا ہے، یہ اسلام ہی بتائے گا۔ آپ اسلام کی تعلیمات دیں، لوگوں کو اسلام کے قریب کریں، جیسے آپ اور چیزوں کو پروموٹ کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام دین کو اس کی سربلندی کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آپ اقدامات اٹھائیں، یہ بھی ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اور آج یہ جو بچی جس کے باپ درندے نے اس کو گولیاں مار کے شہید کیا ہے، اس ننھی معصوم کلی کو مسئلہ ہے، جہاں وہ باپ مجرم ہے وہیں پہ ریاست پوری اس کے ساتھ شامل ہے، کہ ریاست اس کی تربیت نہیں کر سکی، ریاست اس کو بیٹی کی عزت و عظمت بتا نہیں سکی۔